مولانا صاحب، جس طرح سے اسرائیل نے تابڑ توڑ جو ہے حملہ کیا ہوا ہے، کیا لگ رہا ہے کہ اس طرح سے وہاں لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں لگاتار جو ہے، آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اسرائیل کے اس وحشیانہ عمل جو کر رہا ہے، بربریت پھیلا رہا ہے، اور آج سے نہیں پہلے سے ہی پھیلا رہا ہے، اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے، اور ہر انسان کو کرنی چاہیے اگر اس کے اندر انسانیت ہے تو۔ گھیرا بندی کی ہوئی ہے، حالانکہ بین الاقوامی اور لگاتار جو ہے جو یو این او ہے ان نے بھی منع کیا، انہوں نے بھی کہا کہ اس جو کارروائی کی ہے اسرائیل کی طرف سے جو ہو رہا ہے وہ سب غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اسرائیل نے ہمیشہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اور ہمیشہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم بربریت ہمیشہ قائم کیا انہوں نے، ان کی عزت پامال کی، بچوں کو مارا، جوانوں کو مارا، سب کو مارا، اور یہ ایک لاوا تھا، یہ پھٹنا ہی تھا۔ بہرحال جو عمل اسرائیل کرتا آ رہا ہے اور اس وقت کر رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور آج سے نہیں پہلے سے ہی کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ اگر انسانوں کے اندر انسانیت ہے تو اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے اسرائیل کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ ہندوستان کا ہر ایک فرد جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ میں اپنے پردھان منتری نریندر مودی جی سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ انہیں اپنے ملک کی تاریخ کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہے، ہمارے ملک کی پالیسی کیا رہی ہے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ بھول گئے کہ لے کے آج سے نہیں پہلے سے ہی، اور واجپئی کے زمانے تک ہمیشہ ہماری حکومتیں فلسطین کے مظلوم لوگوں کے ساتھ رہی ہے، اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن نے صاف کر دیا کہ ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے، تو یہ آزمائش کی گھڑی ہے، اور اس میں صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ میں تمام لوگوں سے صبر کی تلقین کرتا ہوں اور دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ اپنی خاص دعاؤں میں فلسطین مظلومین کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس ٹائم جو ہے کیا واقعی اس جنگ کو روک دینا چاہیے؟ جس طرح سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، لوگ لگاتار اپیل کر رہے ہیں اور کافی لوگوں نے اس کو لے کے اپیل بھی کری ہے۔ میں پورے عالم سے، عالم اسلام سے ہی نہیں بلکہ پورے عالم سے یہ اپیل کروں گا کہ جنگ تو ہر حال میں رکنی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو فلسطین کے جائز حقوق ہیں اور جو ان کا سمجھوتا ہے، پہلا ان کو جائز حقوق ملنے چاہیے، اور مسجد اقصی کی بازیابی بھی ہونی چاہیے۔ تو کہیں نہ کہیں اسے آپ جو پردھان منتری کا بیان ہے اسے آپ ایک پولیٹیکل اسٹینڈ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو جو ہے اسٹینڈ نہیں کر رہا۔ مسلمان ہمیشہ سے ہے فلسطین جو ہے ان کے جو ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے ان کے ساتھ رہا ہے۔ ہماری حکومت کو بھی اسٹینڈ نہیں کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی مجبوری ہے، الیکشن بھی سامنے ہے، اس الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید یہ بیان دیا ہے۔ دل سے ان کا یہ بیان نہیں ہو سکتا، چونکہ ہمارے حکومتوں کی جتنی بھی پالیسی رہی ہے ہمیشہ فلسطین کے مظلوموں لوگوں کے ساتھ رہی ہے، اور فلسطین کا یہاں آنا جانا، ان کے سربراہوں کا یہاں ملاقاتیں کرنا، یہ ہمیشہ رہا ہے۔ اچھا، مسلم جو ممالک ہیں ان کا اسٹینڈ بھی ایک دو لوگوں کا کلیئر نہیں ہے، وہ لوگ بھی تھوڑا سا اسمنجس کی استھتی میں اسے لے کر۔ بہرحال ان کی کیا مجبوریاں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں پورے عالم اسلام کو اور پورے عالم کو، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی بھی اگر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے اندر خود فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ کینیڈا کو دیکھ لو، جتنے ملک دیکھ لو، سب کے اندر اگر ان کے اندر انسانیت ہے تو سب کے اندر احتجاج جاری ہے، اور اس کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔
اچھا، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ اس پوری جنگ کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہتھیار بیچنے والے لوگ ہیں، وہ جو دیش ہیں وہ ہتھیار بیچنے میں جو لگے ہوئے ہیں، وہ اس کے پیچھے ہیں کہیں نہ کہیں؟ دیکھو، میں تو یہ بات نہیں اس سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ فلسطین والوں کو جو ہمیشہ مظلومیت کے شکار رہے، ان کے جائز حقوق ملنے چاہیے، اور مسجد اقصیٰ آزاد ہونی چاہیے، اس کی بازیابی ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کے سپرد کر دینی چاہیے۔